There's one thing that's true. It's that I love you. میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میری بات کا یقین کرو، میں نے جو کچھ کیا سلطنت کے لیے کیا اور اپنی فیملی کی بقا کے لیے کیا۔ And I would not do anything to hurt you. Anything else is a lie. نہیں، جو کچھ کیا تم نے تخت پر بیٹھنے کے لیے کیا، تم نے مجھ سے بغاوت کی۔ پھر اس نے کہا، میری بات کا آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میں نے سلطنت کے لیے کیا، فیملی کے لیے کیا، اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے کیا۔ I just needed to hear it from your own lips. Marcus. Protect Commodus. میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میری بات کا یقین کرو، میں نے جو کچھ کیا سلطنت کے لیے کیا اور اپنی فیملی کی بقا کے لیے کیا۔ نہیں، جو کچھ کیا تم نے تخت پر بیٹھنے کے لیے کیا، تم نے مجھ سے بغاوت کی۔ پھر اس نے کہا، میری بات کا آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میں نے سلطنت کے لیے کیا، فیملی کے لیے کیا، اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ سے بہت لائل ہوں، میں محبت کرتی ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں۔ اس کو اس کی بات کا یقین نہ آیا، وہ دل برداشتہ ہو کر خیمے سے نکلی۔ پھر ایک دن اچانک یہ خبر آتی ہے کہ ملکہ خیمے میں مردہ پائی گئی ہے، اور آج تک تاریخ دان اس کی وجہ بیان نہیں کر سکے کہ آیا اس نے خودکشی کی تھی یا اسے قتل کیا گیا۔ یہ کہانی ہے روم کی سب سے مشہور ملکہ فسطینہ کی، اور ہمارے آج کے ویلا کا موضوع بھی فسطینہ اور پاکستان کی سیاست ہے کہ آخر اتنے 100 سالوں بعد اس کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق بنتا ہے۔ آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ روم کی تاریخ میں مارکس اوریسس نام کا ایک شہنشاہ گزرا ہے جس کا شمار دنیا کے عظیم ترین شہنشاہوں میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک زیرک سپہ سالار تھا بلکہ ایک زیرک سیاستدان بھی تھا۔ وہ روم کی سینٹ کو رام کرنے کا ہنر بھی بخوبی جانتا تھا۔ روم کی سینٹ کے عہدیدار بلا کسی مقابلے کے چنا کرتے۔ مارکس نہ صرف شاندار سپہ سالار تھا بلکہ روم کی سینٹ کو رام کرنے کا بھی بخوبی علم جانتا تھا۔ روم کی سینٹ کے عہدیدار بلا کسی چناؤ کے اعلیٰ ایوان میں پہنچتے تھے۔ کرۂ ارض پر روم کی عظیم ترین اور طاقتور سلطنت کی ایک وجہ اس کی فوج تھی۔ شہنشاہ مارکس ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑتا تھا۔ اس کی فوج 3 بڑے اعظموں پر محیط تھی۔ مارکس اوریسس کی بیوی کا نام فسطینہ تھا۔ فسطینہ جس کا نام اپنی ماں کے نام پر رکھا گیا، اپنے والدین کی چوتھی اور سب سے چھوٹی اور دوسری بیٹی تھی۔ وہ جوانی تک زندہ رہنے والی ان کی ایک اکلوتی اولاد تھی۔ وہ روم میں پیدا ہوئی اور پرورش پائی۔ فسطینہ انتہا کی حد تک روم کی مٹی اور اپنی سلطنت کے ساتھ وفادار تھی۔ وہ سلطنت کے اسرار و رموز کو بھی بخوبی سمجھتی تھی۔ اس کو اس بات کا بھی بخوبی ادراک تھا کہ جب سلطنت کا شہنشاہ نہیں رہتا تو شاہی خاندان کے لیے کیا خطرہ ہوتا ہے۔ شہنشاہ مارکس اوریسس اور فسطینہ کا کموڈس کے نام کا ایک بیٹا تھا۔ تاریخ دان متفق ہے کہ کموڈس کا شمار روم کے نااہل ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ فسطینہ کی خواہش تھی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے، وہ اپنے والد کی طرح جنگجو ہو، تخت پر بیٹھے تو روم کے عوام اس کی تعریف کریں کہ وہ اس کا اصل وارث ہے۔ کموڈس کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ شہنشاہ مارکس کے ساتھ وہ محاذ پر تھا۔ اچانک روم کے محل میں بادشاہ کے مرنے کی خبر پھیلتی ہے۔ ملکہ فسطینہ فوری طور پر چوکنا ہو جاتی ہے۔ ان کو بخوبی علم ہے کہ شہنشاہ کے مرنے کا کیا مطلب ہے۔ بیٹا چھوٹا ہے، اس کی فکر ہے، اپنی فیملی کی بھی فکر ہے، ان کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ وہ روم سے مصر چلی جاتی ہے۔ مصر کا گورنر شہنشاہ کا سب سے قریب ترین مشیر شمار ہوتا ہے۔ روم کے علاوہ مصر مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ فسطینہ مصر کے جنرل ایویڈیس کیسیس سے مدد چاہتی ہے۔ وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو رومی شہنشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ مارکس کی بیوی فسطینہ کی طرف سے کیسیس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا کموڈس جس کی عمر صرف 13 سال تھی وہ چھوٹا ہے، جو مارکس کی موت کی صورت میں عہدہ سنبھالنے کی مضبوط پوزیشن میں نہیں تھا۔ اچانک خبر آتی ہے کہ شہنشاہ مارکس زندہ ہے۔ شہنشاہ کی مرنے کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی۔
سب کو علم ہو جاتا ہے۔ تو ایویڈس کی 3 ماہ اور 6 دن تک سلطنت کے ساتھ بغاوت کا علم ہوتا ہے، ساتھ میں اپنی بیوی فسٹینا کا بھی۔ خواب کے بعد کیسیس کو ایک گارڈ نے قتل کر دیا، اس کا سر مارکس اوریسس کے پاس بھیجا گیا جس نے اسے دیکھنے سے انکار کر دیا اور اسے دفن کرنے کا حکم دیا۔ فسٹینا اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، اس کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتی ہے۔ شہنشاہ مارکس کہتا ہے تم نے بے وفائی اور بغاوت کی۔ ملکہ فسٹینا کہتی ہے اس نے بے وفائی نہیں کی، وہ اس سے اور اپنی فیملی سے بے حد محبت کرتی ہے۔ جو کیا اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے کیا، کیونکہ آپ کی موت کی خبر جو پھیلی اس کے بعد بطور شہنشاہ آپ کو علم ہے کہ شاہی خاندان کے ساتھ بغاوت بھی ہو سکتی تھی، میرے بیٹے کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، مگر مارکس صفائی سننے کے حق میں نہیں ہوتا۔ فسٹینا دل برداشتہ ہوتی ہے، اپنے حجرے میں جاتی ہے، وہاں پر مردہ پائی جاتی ہے۔ ملکہ فسٹینیا کی موت کے حوالے سے تاریخ دان متضاد کہانی بیان کرتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان کو بعد میں قتل کیا گیا، کچھ کا خیال ہے کہ ملکہ نے خود سوزی کی۔ تاہم تاریخ دان متفق ہے کہ وہ اپنی سلطنت اور فیملی سے بہت لائل تھی، ایک زیرک ملکہ تھی۔ روم میں ملکہ فسٹینا کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ملکہ فسٹینا کی یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی، اب ذرا پاکستان کی سیاست کے اسرار و رموز پر غور کیجئے۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان کو دیکھیے، ان کے ارد گرد کرداروں کو دیکھیے اور پھر یہ جانچیے کہ اگر ان کے ارد گرد کوئی مشیر ایسا ہے یا کوئی فیملی ممبر ایسا ہے کہ جو ان سے بے حد محبت کرتا ہے، ان کا وفاشار ہے، لیکن ان کے آگے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر سیاست کے ایوانوں میں جانے والے، اقتدار کے کھیل کو سمجھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ شک پیدا ہو جائے تو پھر وہ شک دور ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہماری سیاست کے 2 کردار ایسے ہیں جو اس وقت عملی سیاست سے آؤٹ ہے۔ عملی سیاست سے مراد یہ ہے کہ ایک تو پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس سے آؤٹ ہے۔ میری مراد عمران خان اور نواز شریف سے ہے۔ ان 2 کرداروں کو آپ بخوبی سمجھیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ کیا ان کے ارد گرد بھی کوئی ایڈیسس کوموڈس یا فسٹینا تو نہیں ہے، اور یہ اپنی ذات میں جو شہنشاہ بنے ہوئے ہیں ان کے دل میں بھی تو شکوک و شبہات پیدا نہیں ہو رہے؟ اور اگر کسی ایسے وفادار کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو جائے جو اپنی وفاداری کا بار بار ثبوت دلاتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ مجبوری کے حالت میں انہوں نے جو کیا آپ کے لیے کیا، جمہوریت کی بقا کے لیے کیا، لیکن میرا اس میں انالیسس یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، اقتدار کا کھیل ہو، یہاں کی ملکہ فسٹینا جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے نام پر یہاں پر سب کچھ ہوتا ہے، اقتدار کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور ملکہ فسٹینیا جو سمجھتی ہے کہ وہ عوام کی لائل ہے، وہ اصل میں عوام کی لائل تو ہوتی ہے، لیکن جو اوپر تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو تختہ دار پر بھی لے کر جاتے ہیں، وہ یقین نہیں کرتے اور یہ اقتدار کا کھیل کھیلا جاتا رہتا ہے۔ تاریخ کے پنوں نے ملکہ فسٹینیا کو روم کی ایک وفادار ملکہ ثابت کیا ہے۔ جو کچھ کیا انہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، وہ اپنی فیملی کے لیے تھی۔ میں جاتے جاتے آپ کو اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ اس کردار کو پڑھیں، اس کردار کو سمجھیں کہ جو اقتدار کے ایوانوں میں پرورش پاتے ہیں وہ اقتدار چھیننے کے اسرار و رموز سے بھی بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سرپرست سر پر نہ رہے تو خاندان پر کیسی قیامت ٹوٹتی ہے۔ پاکستان کے اس پورے ماحول کو آپ دیکھیں، سیاسی ماحول کو دیکھیں، معاشی ماحول کو دیکھیں، عدم برداشت کے ماحول کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی سرپرست نہیں ہے۔ اگر کوئی سرپرست ہو تو پھر اس طرح کا ماحول نہ ہو۔ ملکہ فسٹینا کو بھی یہی خطرہ لاحق ہو گیا تھا جب اس نے اپنے شہنشاہ، اپنے شوہر اوریسس کی وفات کی خبر سنی تو وہ فوری طور پر چکنا ہو گئی کہ ایک شہنشاہ کے مرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو پاکستان میں کسی لائل سرپرست کے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ آپ جانیں، یہ آپ سمجھیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔